أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ سورہ قمر میں ترہیب تھی، دنیا کی سزاؤں کا تذکرہ بھی تھا، اور آخر میں دھمکی دی تھی کہ اصل سزا تو آخرت کی ہے۔ والساعۃ وضحیٰ وامر، اور قیامت کی گھڑی بہت کڑوی بھی ہے اور بڑی دہشت ناک بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں سورہ الرحمن شروع ہوتی ہے جس میں ترغیب کا مضمون ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اس کی فرما برداری پر آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں ہر سورت کی ایک الگ شان ہے، مگر سورہ رحمان کی پورے قرآن پاک میں بالکل ہی نرالی شان ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن پاک کی دلہن ہے۔ جب شادی کے موقع پر لوگ سجدے دھجتے ہیں تو سب سے زیادہ سجایا جاتا ہے دلہن کو، تو گویا قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کی چوٹی اگر دیکھنی ہو تو سورہ رحمان کو دیکھیں۔ مضمون بہت زبردست ہے، شروع ہوتا ہے الرحمن، اللہ کے مبارک نام سے۔ اس نام سے مکہ کے مشرک نامانوس بھی تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ساتھ میں چڑھتے بھی تھے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ چڑھ کے آگے سے کہتے رحمان کیا چیز ہے۔ وہ رحمان سے کیوں اتنا چڑھتے تھے؟ حالانکہ رحیم بھی تو اللہ کا نام ہے، غفار بھی اللہ کا نام ہے، ستار بھی اللہ کا نام ہے، اور اس نام سے وہ نہیں چڑھتے تھے، آخر رحمان ہی سے کیوں چڑھتے تھے؟ قرآن پاک میں حکمت بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ رحمان کے معنی بے پناہ مہربان، ساری مہربانیاں کرنے والا۔ تو ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ جب ساری مہربانی اللہ کے کھاتے میں چلی گئیں تو ہم نے جن کو معبود سمجھا ہوا ان کے لیے اب کیا بچا؟ ان کے کھاتے میں وہ کچھ ڈالتے تھے کہ فلاں روٹی دیتا ہے اور فلاں بچے دیتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، فلاں لکشمی دیوی ہے، اس سے کچھ پیسے شیسے مل جاتے ہیں۔ تو جب رحمان کہہ دیا گیا تو پیچھے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ قرآن پاک نے پروردگار کے اس نام پر زور دیا، چنانچہ اس سورت کی ابتدا ہی رحمان سے ہوئی، بے پناہ رحم کرنے والا۔ ایسا مفہوم ہے کہ جس کو الفاظ میں دوسری زبان میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی کہے رحمان تو فوراً ذہنوں کے اندر، دل کے اندر یہ مضمون مچلتا ہے کہ اس نے کیا کیا رحم کیا، تو آپ کہیے کہ پوری صورت میں اس کا جواب ہے۔ گویا دعویٰ تھا وہ بہت رحم کرنے والا ہے، سوال پیدا ہوا اس نے کیا کیا رحم کیا، تو پوری صورت میں اس کا جواب دیا، اس کی مہربانی یہ ہے، اس کی مہربانی یہ ہے۔ اور ترتیب یہ ہے، 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اس کی دنیا کی مہربانیوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر یہ مہربانی ہے کہ اس نے جہنم سے بچایا، اس کی یہ سب سے بڑی مہربانی، اور تیسرے رکوع کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ جو اس مالک الملک کو دنیا میں مان جائے اس کو پھر مرنے کے بعد اس کی کیا کیا مہربانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ سورت کے مضمون کا ایک نچوڑ، لیکن جو شروع میں اس کے فرمایا کہ یہ مہربانیاں، اس کی مہربانیوں کا تذکرہ، وہ بڑا مہربان ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ اس کا سب سے بڑا کرم کیا ہے؟ جواب دیا علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا انسان کو۔ گویا انسان کی پیدائش بھی ہے، انسان کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو قرآن دیا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوا، دنیا میں آیا، کھایا پیا اور زندگی گزار کے مر گیا، مگر اس کو قرآن نہیں نصیب ہوا، تو قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ وہ محروم مر گیا، اس کو کچھ نہیں نصیب ہوا۔ دنیا میں آیا بھی اور قرآن نہیں نصیب ہوا۔ الرحمن، بڑا مہربان، علم القرآن، اس بہت رحم کرنے والے نے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ لیکن سکھانے سے پہلے تو انسان پیدا ہونا چاہیے۔ فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان پیدا بھی ہو گیا، مگر اس کو قوت گویائی ہو، یعنی بولنے کا سلیقہ ہو، بات سمجھنے کا سلیقہ ہو، تبھی تو وہ قرآن سیکھے گا۔ فرمایا علمہ البیان، اس نے اس کو بولنا سکھایا،
اس نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اچھا، انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، قوت گویائی بعد میں ملتی ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ قرآن سیکھتا ہے، مگر ترتیب میں پہلے قرآن کو رکھا۔ اس کا مطلب کہ اگر پیدا ہوا اور قرآن نہ سیکھا تو حیف پیدا ہوا، اور پیدا ہوا اور بولنا بھی آیا اور قوت گویائی بھی نصیب ہوئی مگر قرآن نصیب نہیں ہوا، تو خاک اس کو قوت گویائی نصیب ہوئی، اس سے تو نہ ہی ہوتی تبھی اچھا تھا۔ پیدا بھی ہو اور قرآن بولنا بھی آئے اور قوت فہم بھی عطا ہو اور پھر قرآن نہ سمجھے تو پھر واقعتاً وہ بڑا محروم انسان ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اور انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی زندگی کے نظام کے لیے نعمتیں عطا فرمائیں، یہ پوری کائنات کا نظام بنایا۔ الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، حساب کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، بس وقت کے اوپر طلوع ہوتے ہیں، وقت پر ڈوب رہے ہیں، اور ایک گردش ہے ان کی، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم مشہور معنی ستارہ، والشجر اور درخت، یسجدان دونوں اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن دوسرا معنی نجم کے معنی بیلیں، والشجر اور تنے والے درخت دونوں یسجدان اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کا معنی حقیقی سجدہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معنی بھی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہے۔ والسماء رفعها، اور آسمان رفعها اسی نے تو اس کو بلند کیا ہے۔ ووضع المیزان، اس نے آسمان کو پیدا کیا، ووضع المیزان اور اس نے ترازو کو رکھا، یعنی عدل و انصاف کا نظام بنا کر انسان کو دیا۔ کس لیے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ انسان لا تطغوا، سرکشی نہ کرو، ظلم اور زیادتی نہ کرو، کمی نہ کرو، فی المیزان ترازو میں، عدل و انصاف کے نظام میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو الوزن، تولنے کو، ٹھیک ٹھیک تولو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ جب بھی تمہیں عدل کرنے کا موقع ملے پورا عدل کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور مت نقصان دو تم المیزان ترازو کو، مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور انصاف میں کمی زیادتی نہ کرو، اور انصاف وہی جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وَالْأَرْضَ اور زمین، وَضَعَهَا اس نے بچھایا زمین کو، لِلْأَنَامِ مخلوق کے لیے۔ اللہ اکبر، بچھایا کیسے؟ فرش بنایا، اور جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی زندگی کے لیے وہ ساری زمین کے اندر رکھ دیں، سارے خزانے اس کے اندر چھپا دیے۔ کیا کیا؟ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں۔ فاکہۃ وہ میوہ جو انسان مزے لینے کے لیے کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے غلہ ہوتا ہے۔ والنخل اور کھجوریں، ذات الاکمام جو غلاف والی ہیں، یعنی میوے عطا کیے، اور کھجوریں یہ سب سے بہترین میوہ عطا کیا، سب سے زیادہ طاقت والا میوہ عطا کیا، اور کمال یہ ہے ان کو پیک کر کے رکھا، سارے میوے ان کے اوپر ایک غلاف چڑھایا۔ اگر یہ غلاف نہ ہو کھجور کے اوپر تو جو بہت زیادہ رس والی کھجوریں ہیں، وہ جب رس ان کا ٹپکے گا اور اس پر مکھیاں بیٹھیں گی اور اس پر کیڑے مکوڑے بیٹھیں گے، کون ان کو کھائے گا؟ اللہ نے ان کو پیک کر کے رکھا۔ والحب اور پیدا کیا اللہ نے انسان کے لیے غلے کو، اور غلہ بھی کیسا؟ ذو العصف بھسے والا، اس کو بھی کئی کئی پیکوں میں پیک کیا۔ والریحان اور اللہ نے انسان کے لیے خوشبو پیدا کی۔ فیہا یہ سب کچھ اس میں ہے، زمین میں، یعنی زمین کو پیدا کیا، اور انسان کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب زمین میں رکھ دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں، یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، سورج اور چاند انسان کے لیے، یہ نعمتیں انسان کے لیے، عدل و انصاف کا نظام انسان کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ تو بِأَيِّ پیچھے گزر چکا، معنی اس کا کتنا، آلائی الیون کی جمع معنی نعمتیں، ربکما تم دونوں کے رب، دونوں کا رب مراد کون ہے؟ انسان اور جن۔ پہلے ذکر صرف انسان کا تھا تو جن کہاں آ گیا؟ چونکہ معلوم ہے کہ انسان سے پہلے اس کائنات میں جنات تھے، آج بھی موجود ہیں، تو یہ دو مخلوق ہیں جن کو مکلف بنایا گیا، جن کو حکم دیے گئے کہ یہ کام کرو، اور کچھ حکم دیے گئے یہ کام نہ کرو۔ تو انسان کا نام آتے ہی جنات ذہن میں خود ہی آتا ہے، اس لیے کیا اے انسانوں اور جنوں، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تم دونوں کا رب،
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تکذبان جھٹلاؤ گے، ان سے انکار کرو گے، کس نعمت کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمت کا جواب دو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلاؤ گے مطلب یہ کہو گے کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، کسی اور نے ہم کو عطا کیا۔ کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے، کس کس نعمت کا حساب دو گے؟ زبردست لفظ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر جملے کے بعد ایک نئے انداز سے یہ لفظ کہا گیا ہے، تو ہر جگہ اس کا نیا ترجمہ ہونا چاہیے، مگر عوام مثلا یہی کہ کہیں جھٹلانے کا ترجمہ، کہیں ناشکری کا ترجمہ، کہیں انکار کرنے کا ترجمہ، اور عربی کے اس لفظ میں اس کی گنجائش ہے، اور جب عرب پڑھے گا تو یہ معنی سمجھے گا، مگر عجم اس کو اگر الگ الگ معنی بتاتے ہیں تو بیچارے کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے، یاد نہیں رہتا، اس لیے ایک ہی معنی بیان کر دیا جاتا ہے، اسی کو یاد رکھ لو۔ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو فا کے معنی اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تکذبان جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے، اس کی ناشکری کرو گے، کیا کیا نعمتیں اس نے تم کو عطا فرمائی۔ یہ ایسا پیارا لفظ ہے کہ 31 بار اس صورت میں پلٹ پلٹ کر آتا رہے گا، یعنی جیسے کسی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، دیکھ تجھ پر یہ احسان کیا تو بھول گیا، پھر ایک اور احسان بیان کیا، دیکھ تجھ پر یہ احسان کیا تو بھول گیا، پھر تجھ پر یہ احسان کیا تو بھول گیا۔ خلق الانسان، یہ سب سے بڑا احسان، انسان کو پیدا کیا، من صلصال، ایک کھن کھناتی مٹی سے، کل فخار ٹھیکرے کی طرح، صلصال ہم 14ویں پارے میں پڑھ چکے، بجنے والی، ٹک 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 بجنے والی، کل فخار ٹھیکرے کی طرح، وخلق الجان، اور پیدا کیا جان کو، جنوں کا باپ سب سے پہلا جن، من مارج، من نار، آگ کی لپٹ سے، نار کے معنی آگ، من نار آگ کی، اور مارج کے معنی لپٹ، جو اس کی اوپر کو لو جاتی ہے، اس کا شعلہ اوپر کو جو بھڑکتا ہے، اس سے پیدا کیا ہے جن کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ رب المشرقین، وہ مالک ہے دونوں مشرقوں کا، یعنی سورج گرمی میں ایک جگہ سے نکلتا ہے اور سردی میں ایک جگہ سے، اس پورے حصے کا مالک اللہ، ورب المغربین، دونوں مغربوں کا رب اللہ، مشرق کا رب اللہ، مغرب کا رب اللہ۔ سورج سردی میں ایک جگہ ڈوبتا ہے، گرمی میں دوسری جگہ ڈوبتا ہے، مقصد کیا؟ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اگر انسان کو کچھ مل رہا ہے تو اللہ کے دینے سے مل رہا ہے، نہ مشرق میں اس کے سوا کوئی دوسرا خدا، نہ مغرب میں اس کے سوا کوئی دوسرا خدا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ مرج البحرین، ماراجا چلایا اس نے، البحرین دو دریاؤں کو، یلتقیان جو دونوں ملتے ہیں، بینہما ان دونوں کے بیچ میں، برزخن ایک آڑ ہے، لا یبغیان وہ دونوں ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے، ایک دریا دوسرے پر نہیں چڑھتا، ایک دریا دوسرے کے پانی کو ختم نہیں کرتا۔ خاص طور سے کون سے دریا؟ سمندر اور دریا، جہاں دونوں ملتے ہیں دور تک دونوں کا پانی الگ الگ چلا جاتا ہے، اور بیچ میں ایک لکیر سی رہتی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے میں ملنے نہیں دیتی ہے، دور تک آگے جا کر دونوں ملتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی، اور دوسرا معنی میں پیچھے بتا چکا کہ دریا کا پانی سمندر سے اور سمندر کا پانی دریا سے، لیکن اس کے باوجود دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا ہے۔ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش کی شکل میں برستے ہیں، تو یہ جو برستا ہے پانی کہاں سے آیا؟ سمندر سے۔ تو دریا میں بارش کا پانی ملا، بارش سے دریا بنا، تو بارش کہاں سے آئی؟ سمندر سے، اور پھر دریا کا پانی کہاں گیا؟ سمندر میں۔ مگر اس کی شان کیا ہے کہ چونکہ سمندر ایک جگہ جمع ہوا ہے، اس کا پانی اگر میٹھا ہو تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، اس لیے سمندر کا پانی ویسی کھارا اور کڑوا، اور دریا کا پانی اس لیے رکھا گیا میٹھا کیونکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی اور حیوانوں کی اور زمینوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے اس کو میٹھا رکھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ یخرج نکلتا ہے، منہما ان دونوں دریاؤں سے، سمندر سے بھی دریا سے، اللولو موتی، والمرجان اور مونگے، یہ بھی موتی کی کوئی قسم ہے جو سمندر سے نکلتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِآتُ، اور سنو یہ وہ نعمتیں ہیں جو براہ راست اللہ نے عطا فرمائیں،
اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انسان اپنے دماغ سے پیدا کرتا ہے، لیکن انسان نہیں پیدا کرتا ہے، اس کا مٹیریل اللہ کا بنایا ہوا، اور دماغ جس کے ذریعے سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا، اس کا مطلب وہ نعمتیں بھی اللہ کی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارُ، اسی کے لیے کشتیاں ہیں، کشتیاں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جاریت ان کی جمع جوار، المنشآت جو کھڑی ہوتی ہیں فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح، کئی کئی منزلہ کشتیاں، کس نے یہ بنوائیں، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے ان کے بننے کا سامان دیا، سب اللہ نے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ یہاں تک دنیا کی نعمتیں ہوئیں، 25 آیتوں تک کتنی نعمتیں، ان سب کے اوپر ایک دھماکہ، ایٹم بم۔ کل من علیہا فان، کلو سب کی سب، من علیہا جو زمین کے اوپر ہیں، فان ان فنا ہونے والے ہیں۔ اصل تو ہے جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، یہ نعمتیں باقی رہنے والی نہیں، لیکن ماں کے بجائے من استعمال کیا قرآن پاک نے، جس کا لفظی معنی کیا ہے کہ جتنے انسان اور جنات ہیں زمین کے اوپر سب مرنے والے ہیں۔ تو جب انسان نہیں رہیں گے تو یہ نعمتیں رہیں گی کیا؟ تم بھی نہیں رہو گے، یہ نعمتیں بھی نہیں رہیں گی، تو کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال جو عزت والا ہے، والاکرام اور عزت دینے والا بھی ہے، خود جلال والا ہے، عزت والا، والاکرام اور جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا بھی فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ نعمتیں ساری اس کی ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو کیا کر رہی ہے کائنات؟ فرمایا ساری کائنات بھکاری ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے ساری دنیا کے انسانوں تم بھکاری ہو، فقیر ہو، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یسألہ، مانگتے ہیں، ہو اسی سے، کون؟ دنیا کے انسان اور جنات اور ساری کائنات، فرمایا تم ہی نہیں، من وہ بھی مانگتے ہیں اس سے، فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، آسمان کے فرشتے اسی سے مانگتے ہیں، زمین کی مخلوق اسی سے مانگتی ہے، سب کے سب اس سے مانگتے ہیں، کل یوم ہر دن، ہوا فی شأن وہ ایک نئی شان میں ہے، کسی کو دے رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو شاہ بنا رہا ہے، کسی کو گدھا بنا رہا ہے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اس نے بتا دیا کہ ملتا اس کے در سے ہے، ورنہ آدمی 100 سال تک ماتھا رگڑتا رہا، کبھی اس پتھر پہ کبھی اس پتھر پہ، نہ اس نے دیا نہ اس نے دیا، کتنا اس کا کرم ہے، اس نے در بتا دیا سب کو، وہاں سے ملتا ہے، وہاں جا، وہاں درخواست لگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، یہ نعمتیں تم نے کھائیں اور آخر میں فرمایا تم بھی نہ رہو گے اور یہ نعمتیں بھی نہیں رہیں گی، تو کیا کہیں اس کا حساب نہیں ہوگا؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ابھی ہم ضرور فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بھاری مخلوقوں، اور بھاری کون ہے؟ انسان اور جنات۔ ان کو کیوں بھاری کہا گیا؟ اس لیے کہ انہی کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کچھ کام کرنے کی، کچھ نہ کرنے کی، اسی کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ان کو مکلف بنایا گیا، اور یہی دونوں گناہ کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ زمین پر بوجھ ہیں۔ اے دونوں بھاری مخلوقوں، ہیں بھی بہت بھاری ہیں، اس لیے کہ یہی مکلف ہیں، جنت بھی انہی کو ملے گی۔ ہم ابھی تمہارا حساب لیں گے، ان نعمتوں کا حساب ہوگا، ابھی فارغ ہوں گے۔ ابھی فارغ ہونے سے ظاہری طور پر ذہن میں آئے گا کہ اس کا مطلب کہ ابھی ہم مصروف ہیں، تھوڑی دیر میں ہم فارغ ہونا چاہتے ہیں، پھر تمہارا حساب لے لیں گے۔ نہیں، ہم نے جلالین میں پڑھا، علامہ محلی نے جواب دیا، نقصد، ہم ارادہ کریں گے تمہارا حساب لینے کا تو ابھی حساب لے لیں گے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، اور آپ کا یہ ہمارے یہاں بھی ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے ابھی نمٹوں گا تجھ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، یعنی جب چاہوں گا تو تیرا حساب لے لوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو معلوم ہوا کہ مجھے کہیں حساب بھی دینا ہے۔ جی ہاں، حساب دینا ہے، تو جب حساب دینا ہے تو پھر اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس کی سزا اور جزا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کیسے بچ سکتا ہے؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، جب رہنا اسی کی کائنات میں ہے تو کہاں جا سکتا ہے اس کے حساب سے بچ کر؟
یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس یا انسانوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل بھاگو، من اقطار السماوات آسمان کے کناروں سے، والارض اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل جاؤ. یعنی جب تم باغی ہو اور بغاوت سے باز نہیں آتے ہو تو ہماری کائنات میں ہماری زمین اور ہمارے آسمان کے نیچے کیوں رہتے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے. لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے ہو الا بسلطان مگر کسی بڑی طاقت سے، اور ظاہر ہے کہ طاقت تمہارے پاس ہے نہیں. جب نہیں تو تم پھر اس حساب کتاب کے لیے تیار رہو، پھر مانتے کیوں نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ حساب کتاب ہوگا اور اس سے کوئی بھاگ کر کے جان نہیں بچا سکے گا. حساب کتاب ہوگا تو پھر نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا ملے گی. کیا ملے گی؟ تھوڑی سی اس کی جھلک دکھائی. یہ بھی اس کا احسان ہے کہ دنیا میں بیٹھ کر یہی بتا دیا گیا کہ ان گناہوں کی یہ سزا ملے گی. ایگزام سے پہلے آدمی کو بتا دیا جائے کہ فیل ہونے والوں کو یہ سزا دی جائے گی. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ایک لفظ میں اس سارے کا جواب دیا. فرمایا جنت کی نعمتیں بھی نعمت ہیں اور یہ جہنم کے بارے میں جو بیان کر دیا یہ بھی نعمت ہے، اور جو پیچھے نعمت ہوئی وہ بھی نعمتیں ہیں. تو 3 لفظ کیے. فرمایا کچھ اب نعمت ہیں، کچھ بعد میں نعمت بنیں گی، اور کچھ کی خبر دینا نعمت ہے. یرسل علیکما یرسل چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، شواظ من نار آگ کے شعلوں کو، ونحاس اور دھوئیں کو، اور دھواں بھی کس طرح؟ تانبے کا جیسا دھواں. فلا تنتصران تو تم نہیں مقابلہ کر سکو گے، اور ایک دوسرا ترجمہ تم بدلہ نہیں لے سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور سنو یہ آگ کے شعلے کب چھوڑے جائیں گے، جنت تو جہنم کا فیصلہ کب ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ اس سے پہلے یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ آسمان پھٹے گا، یہ زمین ٹوٹے گی. کیسے؟ فَإِذَا تو جب انشقت پھٹ جائے گا، چر جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، وردتن گلاب کی طرح، کدہان سرخ چمڑے کی طرح، یا دوسرا ترجمہ سرخ تیل کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح لال ہو جائے گا، یا سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا آسمان، آگ لگ جائے گی اس آسمان کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ایک دوسری کائنات بسے گی، اور پھر جنت تو جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا پھر کسی مجرم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کون کون سا جرم کیا ہے. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُسْأَلُ پوچھا نہیں جائے گا، عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان کو، ولا جان اور نہ کسی جن کو پوچھا جائے گا. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. مجرم دور سے پہچانا جائے گا، پکڑو اور پھینکو، پکڑو اور پھینکو جہنم میں اس کو. کیوں؟ اس سے پہلے حساب کتاب ہو چکا ہے، سب پوچھ تاچھ ہو چکی ہے، گواہ پیش ہو چکے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ ہائے ہائے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ یعرف پہچان لیے جائیں گے، المجرمون مجرم لوگ، بسیماہم ان کے چہروں کے نشان سے. اور پڑھ چکے ہم کیا نشان ہوگا؟ آنکھیں نیلی اور چہرے کالے، اور کتنے کالے؟ جیسا کہ کالی رات کے پرت ان پر چڑھا دیے گئے ہیں. فَيُؤْخَذُ تو پکڑا جائے گا ان کو، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور پھینک دیا جائے گا جہنم میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ کیا راز تم کو میں بتا رہا ہوں اے انسانوں اور جنوں، کیا کیا نعمت تم اپنے رب کی جس کا تم انکار کرو گے. ہذہ جہنم پھر کیا ہوگا؟ جہنم سامنے ہوگی اور تم کو بتایا جائے گا یہ ہے وہ جہنم، التی یکذب جس کو جھوٹ سمجھتے تھے، المجرمون مجرم لوگ، یطوفون چکر کاٹیں گے، بینہا اس جہنم کے بیچ میں، وبین حمیم آن اور ابلتے ہوئے پانی کے بیچ میں. سورہ صافات میں پڑھ چکے. ادھر تھور کا درخت کھائیں گے اور جب آگ لگے گی اندر تو پانی، تو پھر ابلتے ہوئے چشمے کا پانی پینے باہر جائیں گے، پھر واپس بس اسی میں چکر کاٹتے رہیں گے. ہائے ہائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا پروردگار نے کرم کیا کہ تم کو دنیا میں بتا دیا ان حالات کا تم کو سامنا کرنا ہوگا. لیکن اگر ان حالات سے بچنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے،
صرف اپنے مالک سے ذرا ڈر کر زندگی گزار لو، اس کے حکموں کو مان لو، جو اس سے ڈر کر زندگی گزارے گا وَلِمَنْ خَافَ، اور اس آدمی کے لیے خافا جو ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، اس کے لیے ایک نہیں، اس کے لیے دو دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی حساب اور کتاب سے، اس کے سامنے زندگی کا حساب دینے سے ڈرتا رہا، گھبراتا رہا، کیسے اس مالک کو حساب دوں گا، اس کے لیے دو دو باغ ہوں گے۔ جب وہ باغ تم دیکھو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ذواتا افنان، وہ دونوں کے دونوں باغ، ذواتا، ذو کے معنی والا، ذواتا دو چیزیں ہوں والی تو ان کو ذواتا کہیں گے۔ افنان فنن کی جمع ہے جس کے معنی شاخ، دونوں باغ شاخوں والے ہیں، بہت شاخیں، گھنی شاخیں، بہترین گھنے باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو انکار کرو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں فِيهِمَا، ان دونوں باغوں کے اندر، عینانی، دو چشمے ہیں، تجریانی، جو مسلسل بہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں باغوں میں، من کل فاکہۃ، ہر میوے کی، زوجانی، دو دو قسمیں ہیں۔ دو دو قسموں کا بھی اللہ ہی جانتا ہے کیسی کیسی قسمیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی کئی قسمیں، یعنی ایک میوہ آدمی 1000 مرتبہ کھا رہا ہے مگر ہر مرتبہ اس کا ذائقہ نیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا آدمی کے لیے بے فکری کی علامت ہے۔ علی فرش، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی فرش، ایسے فرشوں پر، بطائنہا، جن کے نیچے کا کپڑا استر، من استبرق، موٹے ریشم کا ہوگا، اوپر کا کپڑا کیسا ہوگا خود ہی خیال کر لو۔ وجنا الجنتین، جنا کے معنی چنیدہ پھل، بہترین پھل، اور چنے ہوئے پھل، الجنتین، دونوں باغوں کے، دان، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ آدمی کے سامنے بیٹھا ہے تو شاخ اس کے سامنے، کھڑا ہے تو اس کے سامنے، لیٹا ہے تو اس کے سامنے، جب چاہے اس کو لے لے، اور اس کے علاوہ غلام اس کو دینے کے لیے الگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ فِيهِنَّ، ان باغوں کے اندر، قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی، لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا نعمت؟ یہ ان کی سیرت کی خوبی ہے، ان کے اخلاق کا کمال یہ ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی۔ میں پیچھے اس کا معنی بتا چکا، جو اپنے شوہر کے سوا کسی کا خیال نہیں کر سکتی، بلکہ اس قدر بھاتی ہیں کہ شوہر کو ان کے سوا کسی کا خیال نہیں آ سکتا۔ یہ تو اخلاق کی خوبی ہے، تو جسم کی اور ظاہری خوبی کیا ہے؟ کأنہن الیاقوت، گویا کہ وہ الیاقوت، یاقوت ہیں، وہ پتھر سرخ رنگ کا، لیکن یہ دنیا کا نہیں، جنت کا، والمرجان، اور گویا کہ وہ مونگے ہیں۔ بس انسان اس سے زیادہ کیا تصور کر سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں کیوں ملیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل کے بعد اللہ ہے، معنی کریں گے نہیں ہے احسان، نیکی کا بدلہ، الا الاحسان، سوائے نیکی کے، یہ نیکیاں کر کے آئے ہیں، یا آخرت کے حساب سے ڈرتے رہے ہیں، جب نیکیاں کی تو اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان اونچے درجے کے باغوں کے علاوہ، دونہما، ان سے کم درجے کے، جنتان، دو اور باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ مدہامتان، یہ جو کم درجے کے باغ ہیں یہ بھی کیسے ہیں؟ گہرے سیاہ ہیں، یہاں تک کہ گہرے سبز ہیں، یہاں تک کہ زیادہ سبز ہونے کی وجہ سے کالے نظر آتے ہیں، اسی کو فرمایا مدہامتان، بہت سبز ہیں بلکہ سیاہی مائل ہیں۔ جب باغ بہت اچھا لگے، بہت خوبصورت، یعنی خوب پر بہار ہو اور اس کو اچھی کھاد لگ چکی ہو، تو وہ سبز کے بجائے سیاہ معلوم ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر بھی عینان، دو چشمے ہیں، نضاختان، جو ابل رہے ہیں،
ان کو کہا تھا بہ رہے ہیں، وہ زیادہ اونچی کوالٹی کے تھے، یہ اس کے مقابلے میں فرمایا یہ ابل رہے ہیں، خوب ان کا پانی نکل رہا ہے مگر ان سے کم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان دونوں باغوں کے اندر فاکہۃ میوے ہیں، وَنَخْلٌ اور کھجوریں ہیں، وَرُمَّان اور انار ہیں، مگر یہ دنیا کی کھجوریں، دنیا کے میوے نہیں، جنت کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ انسان کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہوں تو پھر اس کے تصور میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی رفیق زندگی ہو جس کے ساتھ زندگی بتائیں۔ فوراً جواب دیا فیہن خیرات حسان، ان باغوں کے اندر خیرات خوب سیرت ہوں گی، جن کی سیرتیں بہت اچھی ہیں، اور ان کو آگے بتایا جا رہا سیرت کتنی اچھی ہے، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ ان کی سیرت کی خوبی کی آگے تفسیر آ رہی ہے۔ حسان اور بہت خوبصورت بھی ہیں، صورت بھی بہت اچھی، سیرت بھی بہت اچھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر دونوں مقام پر سیرت کی خوبی کو مقدم کیا اور صورت کی خوبی کو بعد میں بیان کیا۔ اور حور مقصورات، یہ سیرت کی خوبی، لم یطمثہن، یہ بھی سیرت کی خوبی کی تفسیر کی، صورت کو کہہ دیا حسان، کیونکہ سیرت کی خوبی اصل ہے، صورت کی خوبی اتنی اصل نہیں۔ ہمارے استاد مولانا عبد الوارث صاحب فرمایا کرتے تھے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حور، وہ حوریں ہیں، مقصورات جو رکی رہنے والی ہیں، فی الخیام خیموں کے اندر، کوچا گرد نہیں ہیں، خیموں میں رہتی ہیں، مگر خیموں سے مراد یہ ہمارے جو ہے نا یہ تمبو نہیں، بخاری کی روایت ہے۔ وہ خیمے کیا ہیں؟ فرمایا 60 میل لمبے اور 30 میل اونچے اور 30 میل چوڑے، اور وہ بھی کس کے؟ کپڑے کے نہیں بلکہ ایک ہی موتی کے، اس میں پارٹ نہیں ہے، ایک ہی موتی کا خیمہ ہے۔ اللہ اکبر، 60 میل لمبا، 30 میل اونچا، 30 میل چوڑا، اور وہ بھی ایک ہی موتی کا، بخاری کی روایت ہے، عام بات نہیں ہے یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، ان کی خوبی کیا ہے؟ نہیں چھوا ہوگا ہن ان کو انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو آخری نعمت ہے، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے بیان ہوئی، عورتوں کے لیے کیوں نہیں بیان ہوئی؟ قرآن سب کی کتاب ہے، مرد بھی پڑھیں گے، عورت بھی پڑھیں گے۔ عورتوں کے لیے یہ باتیں بیان کی جائیں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، ان کو شرم آئے گی یہ باتیں سنتے ہوئے، ورنہ حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ یہ جنت کی حوریں الگ ہیں اور دنیا کی بیوی، فرمایا وہ جو جنت میں جائے گی اس کے مقابلے میں جنت کی ساری حوریں مل کر نہ اس کی سیرت کا مقابلہ کر سکیں گی نہ صورت کا، اور گویا یہ اس کے لیے خادمائیں ہوں گی۔ متکئین، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی رفرف خضر، رفرف کے دو معنی، خضر کے معنی سبز تکیوں پر، اور رفرف کے دوسرے معنی سبز قالینوں پر، تو پھر عبقرین کے معنی بھی قالین ہے، تو دونوں میں فرق۔ رفرف کے معنی نقش و نگار والی قالین پر، عبقرین انوکھی قسم کی قالین پر، حسان خوبصورت قسم کی قالین پر، تو رفرف کے معنی کسی نے تکیے کیے اور کسی نے قالین ہی کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ تبارک اسمہ، یہ ساری نعمتیں کیوں ملیں؟ بڑی برکت والی ہے وہ ذات، اس بڑی برکت والا ہے اسم ربی کا، تیرے رب کا نام، ذل جلالی جو بہت جلال والا ہے، والاکرام جو خود عزت والا ہے، والاکرام اور عزت دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سورہ رحمان۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔